أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امتحان. امتحان. تا تا طا طا ثا ثا سين سين شين شين صاد صاد حا حا ها ها خا خا قاف قاف ذال ذال زا زا ضاد صاد ضاء ظا ألف ألف عين عين نون نون باء باء فاء فاء غين غين ياء يا جيم جيم ميم ميم لام لام دال. دال. دیکھو اس سے پہلے سبق میں آپ نے پڑھا تھا مفردات، ہے نا؟ جی مفردات کس کو کہتے ہیں بتاؤ؟ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں. الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں. آج آپ نے پڑھا امتحان. امتحان کا معنی آزمائش اور جانچ. کس بات کی آزمائش اور کس بات کی جانچ؟ اس بات کی آزمائش کے پیچھے آپ نے جو ترتیب وار حروف یاد کیا ہے اور پڑھا ہے. مثلاً الف، دیکھو الف با تا ثا جیم، یہ ترتیب وار ہے نا. جی الف ہے پہلے، پھر با ہے، پھر تا ہے، پھر ثا ہے، پھر جیم ہے، اسی طرح لے کر یا تک سب ترتیب کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں. جی یہاں بے ترتیب ہے، پہلے تا ہے، پھر تا ہے، پھر ثا ہے نا. تو اس بات کی آزمائش اور اس بات کا امتحان ہے کہ دیکھیں پچھلا سبق آپ نے حروف کو پہچان کر یاد کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. اگر وہاں آپ نے حروف کو پہچان کر یاد کیا ہوگا تو یہاں آپ آسانی کے ساتھ سمجھ لیں گے کہ بھئی یہ کون سا لفظ ہے، یہ کون سا حرف ہے. ٹھیک. لیکن اگر وہاں آپ نے صحیح سے پہچان کے یاد نہیں کیا ہوگا تو پھر یہاں گڑبڑ کرو گے. ٹھیک. تو ایک بار بتائیے کیا ہے یہ؟ تا یہ طا یہ ثا یہ سین یہ شین یہ صاد یہ حا ہا خا قاف ذال زا ضاد ظا الف عین نون با فا غین یا جیم میم لام دال. دیکھیے بہت اچھا، یہ تو سمجھ گئے آپ، ہے نا؟ اور حروف کو پہچان بھی لیا. لیکن ابھی یہ مفردات کی شکل ہے، یعنی الگ الگ لکھے ہوئے تو شکل اس کی اس طرح ہوتی ہے. لیکن یہی حرف جب دوسرے لفظوں کے ساتھ مل کر آئے گا تو اس کی شکل بدل جائے گی. اور جب بدل جائے گی تو بدل کے کس طرح شکل بنے گی اس کو یہاں نیچے بتایا ہے. دیکھ مرکبات کہتے ہیں ملے ہوئے حرفوں کو. کس کو کہتے ہیں؟ ملے ہوئے حرفوں کو. مرکبات ملے ہوئے حرفوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے.
تو جب حرف ملیں گے ایک دوسرے کے ساتھ تو اس کی شکل کیسی بنے گی؟ ابھی مفردات میں آپ پہچانا ہے کہ بھئی قاف کی شکل یہ ہے، کاف کی شکل یہ ہے، لام کی شکل یہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب مل کے آئے گا یہی لفظ تو دیکھو یہاں پھر شکل بدلتی ہے۔ یہاں آپ نے اوپر قاف کی شکل کیسی پڑھی تھی، لام کی شکل کیسی پڑھی تھی، لیکن یہاں جب آئے ہیں تو دیکھو لام کی شکل نیچے بدل گئی ہے نا، جیم کی شکل بدل گئی، تا کی شکل بدل گئی، با کی شکل بدل گئی، ٹھیک؟ تو جب دوسرے حرفوں کے ساتھ یہ حرف مل کر آئے گا تو اس کی شکل بدل جائے گی۔ تو اس شکل کو اگر ہم نے یہاں پہچان لیا اور اچھے سے دماغ میں بٹھا لیا تو آگے پڑھنے میں آسانی ہوگی، اور جیسے ہی یہ شکل بدل کے آئے گی ہم پہچان لیں گے کہ بھئی یہ شکل الف کی ہوتی ہے، ہم نے وہاں پڑھا ہے، اور یہ شکل آئے گی تو آپ پہچان لیں گے کہ یہ شکل با کی ہوتی ہے، ہم نے پڑھ رکھا ہے نا؟ تو آگے پڑھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ شکل یاد نہیں ہوگی تو پھر آگے پریشانی ہوگی کہ یار اس کو کیا پڑھیں، ہے نا؟ اس لیے ان شکلوں کو بھی پہچاننا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو اچھی طرح دماغ میں بٹھانا ہے۔ تو اس کو بھی پڑھیے، مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں۔ مرکبات کس کو کہتے ہیں؟ الگ الگ حرفوں کو نہیں، الگ الگ حرفوں کو تو مفردات کہتے ہیں، مرکبات کہتے ہیں ملے ہوئے حرفوں کو، ہے نا؟ کس کو کہیں گے؟ ملے ہوئے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں۔ تو جب حروف ملیں گے تو اس کی شکل کیسی بنے گی؟ وہ نیچے دیا ہے، دیکھیے پہلے اوپر کی لائن میں مفردات ہے، اس کے نیچے مفردات کی شکل ہے، یعنی الگ الگ حرف جب آئیں گے تو اس کی شکل کیسے بنے گی؟ مفردات، ٹھیک ہے؟ شکل کیسے بنے گی؟ وہ اوپر والی لائن میں ہے۔ اور مرکبات میں یعنی دوسرے حرفوں کے ساتھ مل کر جب آئیں گے یہ حرف تو اس کی شکل کیسے بنے گی؟ وہ نیچے والی لائن میں ہے، یہ، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے اس کو یاد کیجئے، الف کی دو شکلیں، الف کی دو شکلیں، دیکھو ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے، یعنی کبھی اس طرح شکل بنے گی اور کبھی اس طرح شکل بنے گی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح با کی دو شکلیں، با کی دو شکلیں، دیکھو ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے، تو کبھی ایسی شکل ہوگی کبھی ایسی ہوگی۔ اسی طرح یہ جتنی بھی شکلیں ہیں نا سب کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے الف کی دو شکلیں، الف کی دو شکلیں، با کی دو شکلیں، با کی دو شکلیں، تا کی تین شکلیں، تا کی تین شکلیں، جیم کی ایک شکل، جیم کی ایک شکل، دال کی ایک شکل، دال کی ایک شکل، عین کی دو شکلیں، عین کی دو شکلیں، فا کی دو شکلیں، فا کی دو شکلیں، کاف کی دو شکلیں، کاف کی دو شکلیں، لام کی دو شکلیں، لام کی دو شکلیں، میم کی دو شکلیں، میم کی دو شکلیں، نون کی دو شکلیں، نون کی دو شکلیں، ہا کی تین شکلیں، ہا کی تین شکلیں، دیکھو ایک یہ اور ایک یہ، ٹھیک؟ چلیے آگے، حمزہ کی دو شکلیں، حمزہ کی دو شکلیں، یا کی دو شکلیں۔ یا کی دو شکلیں، تو کیا کریں گے؟ ان حرفوں کو اچھی طرح یاد کرنا ہے اور ان کے شکلوں کو بھی اچھی طرح ذہن میں بٹھانا ہے، ٹھیک؟ تاکہ آگے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے؟ چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر اس طرح تم نے یاد کر لیا اور اسی طرح ہر سبق کو یاد کرتے رہے تو آگے بہت آسانی ہوگی اور بہت اچھے انداز میں قرآن کریم پڑھ پاؤ گے، خوبصورت لہجے کے ساتھ، مزہ آئے گا پڑھتے ہوئے۔ لیکن یہاں گڑبڑ کرو گے تو پھر قرآن پڑھنے میں بھی گڑبڑ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس کو پکا یاد کیجئے، کریں گے؟ ٹھیک۔